امیر جماعت اسلامی سراج الحق سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کریں۔ اور میرے قابل احترام سامعین، اس وقت پاکستان سیاسی بحران، معاشی بحران سے دوچار ہے، اور سیاسی بحران کی وجہ سے آئینی بحران بھی پیدا ہوا ہے، اور ان بحرانوں کا سب سے زیادہ منفی اثر، تباہ کن خراب اثرات وہ ہمارے غریب عوام پر پڑتے ہیں۔ اب دیکھیں، گزشتہ ایک طویل عرصے سے ہمارے کیبنٹ میں، ہمارے ٹاک شوز میں، ہمارے قومی اسمبلی میں، ہمارے سپریم کورٹ کے بحثوں میں عوام کا مسئلہ نہیں ہے، صرف اور صرف یہی ہے کہ الیکشن ہو اور کب ہو۔ غریب آدمی مر رہا ہے، ملک جل رہا ہے، لیکن ہم ایسے موضوعات میں الجھے ہوئے ہیں جن کا غریب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج ہم سپریم کورٹ نے ہمیں بلایا تھا اور ہماری رائے لے لی۔ اس میں ہم نے بڑے واضح اور شفاف اور کلیئرٹی کے ساتھ یہ موقف رکھا ہے کہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک فیئر الیکشن ہو۔ الیکشن کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن الیکشن کے صرف دو کھلاڑی نہیں ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ان سب کے مرضی سے الیکشن ہوگا۔ اس لیے کہ پی ڈی ایم کا ایک انتہا پر، پی ٹی آئی دوسرے انتہا پر، تو یہ الیکشن صرف ان دو پارٹیوں کا نہیں ہے، اس میں ہم سب حصہ لینا چاہتے ہیں۔ میں نے آج سپریم کورٹ کو یہ بات بتائی کہ پاکستان کا ایک آئین ہے، اور اس آئین نے پاکستان کو جوڑا ہے۔ خدا نخواستہ سیاستدانوں کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے یہ آئین کچھ ہوا، ختم ہوا، کمزور ہوا، معطل ہوا، تو آئندہ نسل بھی ان سیاستدانوں کو معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے ہر پارٹی کا اپنا منشور اور نظریہ ہے، لیکن الیکشن ہم سب کا مشترکہ ہے۔ اس کے لیے آج بھی میں محسوس کرتا ہوں، اور چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کو بھی ہم نے یہ بتائیں کہ یہ جو بال ہے آپ لوگوں نے اپنے کوٹ کے جیب میں ڈالا ہے، اس کو سیاستدانوں کے جیبوں میں ڈالے، وہ خود طے کرے کہ کب الیکشن ہو اور کیسے الیکشن ہو۔ ہماری تجویز یہی ہے کہ مرکز اور صوبوں میں نگران حکومت قائم ہو۔ اس لیے اگر مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت ہو تو بھی شفاف الیکشن نہیں ہوگا، اور اگر بالفرض پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن ہو جائے اور ایک صوبائی حکومت بن جائے، اس کے ہوتے ہوئے بھی جنرل الیکشن شفاف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک ہی راستہ ہے کہ مرکز اور صوبوں میں نگران حکومت قائم ہو، اور بقر عید کے بعد کنسنسس مشاورت کے ساتھ ایک تاریخ کا تعین ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ آئین سے ماورا کوئی اقدام نہ ہو۔ ہم الیکشن ڈیٹ بھی آئین کے فریم کے اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں حوصلہ ملا ہے کہ جب 90 دن آئین میں لکھا ہے، جس طرح بار بار ہوتا ہے، لیکن جب خود سپریم کورٹ نے اور صدر پاکستان نے 90 دن کے بجائے 105 دن بعد الیکشن کرانے کا کہا ہے، تو آج سپریم کورٹ میں نے یہی عرض کیا کہ اگر 90 کے بجائے 105 جائز ہے تو پھر 205 بھی جائز ہو سکتے ہیں۔ ابھی پنجاب میں فصل کی کٹائی شروع ہو رہی ہے، لوگ حج پر جا رہے ہیں، لوگ حج سے واپس آئیں گے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی بھی ووٹ استعمال کرے تو لاکھوں پاکستانی جو حج پر جائیں گے، آپ اس کو بھی ووٹ سے محروم نہیں کر سکتے۔ محترم صاحب حضرات، میں نے
सुप्रीम कोर्ट को भी बताया, चीफ जस्टिस और उनके कुलीग को भी, कि 77 में भी कौमी असम्बली का इलेक्शन हो गया और उसके बाद एजिटेशन शुरू हो गई और फिर अपोजिशन और हुकूमत आपस में लड़ पड़े और नतीजतन 90 दिन के नाम पर 10 सालों का एक मार्शल लॉ हमने भुगता। 1997 में यही पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग जो आज बिल्कुल शीर व शकर और बहन भाई बन गए हैं, यही आपस में लड़ते रहे और नतीजतन परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ हमने देखा। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि एक और इमरजेंसी हो, प्लस इमरजेंसी हो, मार्शल लॉ हो, तो एक ही रास्ता है कि सियासी जमातें आपस में डायलॉग करें और एक तारीख पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सुप्रीम कोर्ट मैंने यही कहा कि जमात इस्लामी का मौक़िफ़ यही है कि इलेक्शन और सियासत में इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट ने तो पूरी कौम के सामने एतराफ़ भी किया है कि अब हम गैर सियासी हो गए, लेकिन एतराफ़ और ऐलान की बजाय उनको अमल से साबित करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से भी हम यही तवक्को रखते हैं और इलेक्शन कमीशन से भी। इसलिए मैं फिर क्लियर करूं कि इलेक्शन सिर्फ 2 पार्टियों का मसला नहीं है। हम इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, हमने इस इलेक्शन में तैयारी की है, इसलिए एक शफाफ और दानली से पाक इलेक्शन की तलाश में मैं तमाम सियासी जमातों से बात कर रहा हूं और मेरा यकीन है इंशाअल्लाह कि हम किसी मुतफ़िक़ा तारीख पर यकसू हो जाएंगे। साहब, आप एक नारा दे रहे थे कि नून लीग पीपल्स पार्टी ये चोर है, डाकू है। आज आप उन्हीं के दरमियान जो है ये सब इकट्ठा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, नून लीग और पीपल पार्टी के दरमियान बातचीत नहीं है, बातचीत है तमाम सियासी जमातों के दरमियान इलेक्शन डेट पर। मेरा एक नुकाती एजेंडा है कि इलेक्शन की तारीख पर सब मुत्तफ़िक़ हो। इसको आप जो भी रंग देना चाहे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन चूंकि हम इसका एक फ़रीक़ है और इलेक्शन किसी एक पार्टी का नाम नहीं है, सब ने मिलकर जाना है, तो ग्राउंड का तयन और तारीख़ का तयन ये तो हम सब का मुश्तरका फ़र्ज़ है। एक तारीख के ऊपर आकर आप 4 बजे बताएं, लेकिन जो पीटीआई का स्टांस था वो ये था कि वो बाकी सियासी जमातों पर ट्रस्ट नहीं करते। तो पीटीआई का जो ट्रस्ट वाला जो पोर्शन है उसको आप कैसे बिल्ड करेंगे साथ? देखिए, इसमें क्या शक है कि अब सियासत ज़ाती दुश्मनी में बदल गई है, दलील की जगह गाली गलोच ने ले रखी है और इतने फासले पैदा हो गए हैं कि लोगों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना, गमी शादी में शिरकत करना ही छोड़ दिया है। लेकिन आपने सोचना यह है कि इसका अंजाम क्या होगा। क्या आप पाकिस्तान से लीबिया बनाना चाहते हैं, शाम बनाना चाहते हैं, इराक़ बनाना चाहते हैं, यमन बनाना चाहते हैं, या पाकिस्तान को एक सुप्रीम पाकिस्तान और अजीम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? इसलिए ये सोच के अगर आपके घर का मसला है, आपकी मर्ज़ी, आप ईद के दिन जो भी खाएं, सवियाँ खाएं, हलवा खाएं, आपकी मर्ज़ी। इलेक्शन घर के सवियाँ और हलवा नहीं है, ये पूरी कौम का एक मुश्तरका मसला है। इसलिए कोई एक लीडर, एक पार्टी, 2 पार्टियां अगर ये चाहते भी हैं कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो, नहीं, आईन के फ्रेमवर्क के अंदर हम सब ने मिलकर एक चीज़ पर इत्तेफाक करना है। साहब, इसके बावजूद कि आप समझते हैं 13 जमातें एक तरफ और एक जमात एक तरफ और आपकी जमात भी अलग है, इतनी मुश्किल सूरत हाल में आप मुज़ाकरात कैसे कामयाब कर सकते हैं एक दिन के बाद इलेक्शन के हवाले से? और आपको गारंटी क्या है अगर मुत्तफिक हो भी जाए तो उसी डेट पे इलेक्शन हो जाए? मैं इस जी, वो पहले सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, बुनियादी बात यह है कि मैंने तो इलेक्शन के हवाले से वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात की है, PTI की चेयरमैन इमरान खान साहब से भी मुलाकात की है
اور میں نے محسوس کیا کہ سب مشکل میں ہیں اور مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں. حالات کی خرابی کا سب کو ادراک ہے. اب ان حالات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر وہ راستہ طے کر لے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں جیت گیا اور وہ ہار گیا، بلکہ پوری قوم جیت جائے اور ملک کامیاب ہو. سراج الحق صاحب، آپ نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کی، کیا انہوں نے کوئی لچک کا مظاہرہ کیا، کوئی اشارہ دیا ہے کہ ہم آگے بڑھ سکتے؟ میں نے دونوں میں یعنی لچک محسوس کی ہے. تبھی تو پی ٹی آئی نے بھی ایک کمیٹی بنائی، پی ڈی ایم نے بھی ایک کمیٹی بنائی. اب پی ڈی ایم کے اندر کے اختلافات وہ میرا موضوع نہیں ہے، پی ٹی آئی کے اپنے اندر کے مختلف رائے میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع صرف یہی ہے کہ الیکشن میں جائیں ہم سب، اور ایک رولز آف گیم طے ہو، تاریخ طے ہو، اور یہ 3 ادارے غیر جانبدار ہو تاکہ الیکشن سے پہلے الیکشن متنازع نہ ہو. 71 ارب اس پر خرچ ہوں گے، تو اگر 71 ارب خرچ ہونے کے بعد بھی وہ الیکشن نتیجہ خیز نہ ہو، یہ تو پھر ایکسرسائز فار نتھنگ ہے. بہت شکریہ. امیر جماعت اسلامی سراج الحق میڈیا سے گفتگو کرے تھے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. الیکشن صرف 2 پارٹیوں کا نہیں، تمام سیاسی جماعتوں کا ہے. مرکز اور صوبے میں نگراں حکومت قائم کی جائے.